سرائی صاحب، کچھ معلوم ہو سکا ہے کن باتوں پر آفتاب سلطان کے اختلافات تھے؟ جی بالکل، جو ہمارے معتبر ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے آفتاب سلطان صاحب سے یہ تقاضا کیا جا رہا تھا کہ کچھ مواد آپ کی طرف ہم بھجوا رہے ہیں اور ہم اس بات کی توقع کر رہے ہیں، میں حکومت وقت کی بات کر رہا ہوں، مختلف اداروں کی جانب سے کچھ مواد بھجوایا جا رہا تھا اور حکومت کی دانست میں اس مواد کو لے کے جو سابق حکومت تحریک انصاف کی ان کے کچھ رہنماؤں کے خلاف ریفرنسز دائر ہونے چاہیے، لیکن آفتاب سلطان جن کا خود تعلق بھی پولیس گروپ سے ہے، ماضی میں کئی اہم عہدوں پہ فائز رہے ہیں، جیسے ہم اپنے ناظرین کو پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ بڑے طویل عرصے تک وہ انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ کے طور پہ بھی مسلم لیگ نون کے دور میں کام کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے جب ان مواد کا جائزہ لی ہے تو ان کے خیال میں یہ ناکافی مواد ہے اور اس پہ کسی کے خلاف کوئی ریفرنس دائر نہیں ہو سکتا، لہٰذا پچھلے ایک ہفتے سے ان سے یہ کہا جا رہا تھا کہ یا تو پھر وہ پرفارمنس شو کریں، اپنی کارکردگی کو بہتر کریں، کچھ کر کے دکھائیں، یا پھر بہتر ہوگا وہ گھر چلے جائیں۔ تو ایک ہفتے ڈیڑھ ہفتے کی اس گفت و شنید کے دوران آفتاب سلطان صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ وہ پھر گھر چلے جائیں، اور اس دوران جو ہمیں اپنے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ایک سابق بیوروکریٹ جو تحریک انصاف کے آخری دنوں میں پاور ڈویژن میں سیکٹری کے طور پہ تعینات تھے، اگرچہ ان کو آخری دنوں میں او ایس ڈی بنا دیا گیا تھا، عرفان الہی صاحب نام ان کا بتایا جا رہا ہے، شاید ان کا انٹرویو بھی پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب کر چکے ہیں اور ان کی کنسیڈریشن میں شاید وہ ہیں کہ ان کو اب نیا چیئرمین نیب تعینات کیا جائے۔ تو جو وجوہات ہمیں معلوم ہوئی ہیں، ایک دباؤ کی کیفیت تھی آفتاب سلطان صاحب پہ، اور ان سے کہا جا رہا تھا کہ ان کا ادارہ بہتر انداز میں پرفارم نہیں کر رہا تھا، اور پرفارمنس سے مراد شاید یہی تھی کہ جو مواد ان کے پاس بھیجا جا رہا تھا اس کی بنیاد پہ ان کو کچھ ریفرنسز دائر کرنے تھے لیکن وہ نہیں ہو پائے۔ ان کے دورے جو چیئرمین شپ ہے اس کے دوران اگرچہ ماضی کے کئی مقدمات ختم ضرور ہوئے ہیں، اور کئی ایسے کیسز تھے کہ جن میں نیب نے اپیل بھی دائر نہیں کی، جیسے ہم نے پہلے بھی بتایا ناظرین کو کہ مریم نواز صاحبہ کا جن کو ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس کے اندر باعزت بری کیا، اس کے بعد نیب کے ادارے نے اس کے خلاف سپریم کورٹ میں یا خود ہائی کورٹ کے اندر کوئی ریویو پٹیشن نہیں ڈالی، بلکہ ایک خط کے ذریعے متعلقہ ونگز کو بتا دیا گیا تھا کہ اس میں نیب کا ادارہ ریویو پٹیشن میں نہیں جائے گا۔ اس دوران منی لانڈرنگ کے کیسز تھے، وہ بھی عدم پیروی کی بنیاد پہ یا کچھ معاملات میں نیب کے پراسیکیوٹرز نے جا کے عدالتوں کو بتایا کہ ان کے پاس ناکافی مواد ہے اور وہ ان کیسز کو پرسو نہیں کرنا چاہ رہے، تو یہ تو ضرور ہوا ہے، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ ان کے دور میں کوئی نیا ریفرنس دائر ہوا ہو۔ تو اب تک کی جو ہمیں اطلاعات با خبر ذرائع سے ملی ہیں وہ یہی ہیں کہ ان کے اوپر ایک دباؤ تھا اور انہوں نے بہتر سمجھا کہ بہتر سمجھا۔ بہت شکریہ آپ کا سرائی صاحب اور ان سے گفتگو کرنے کے لیے۔